آپ نے جیون بتایا ہے، آپ کے سامنے آپ کا تاریخ کا ایک ورق الٹ دوں، آپ تو صرف بھیانک جرائم پڑھتے ہیں، آپ کو کتابوں کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اور آپ اپنی تاریخوں کو پڑھتے نہیں، اس لیے آپ جان نہیں پائے۔ آپ کے سامنے آج سے پہلے کم گناہ نہیں لائے گئے تھے، آپ کے سامنے آج سے پہلے کم پریشانیاں نہیں پیش کی گئی تھی، ایسے ایسے گناہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، لیکن آپ نے ان گناہوں کو ایسی ٹھوکر مار دیا تھا اور اس طرح سے آپ نے دندا شکن جواب دیا تھا۔ پیارے سنو، کیسے کیسے گناہوں سے آپ نے توبہ کی اور ٹھوکر مار کر کے اسلام کو بڑھایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجاہدین ایک ملک پر حملہ کرتے ہیں اور دو مجاہد پکڑ لیے گئے۔ جب دونوں مجاہد گرفتار کیے گئے تو ایک مجاہد کو تو بادشاہ نے سزا دلوا دی اور ایک مجاہد کو وزیر نے چروڑی منتی کر کے روک لیا۔ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس نوجوان کو چھوڑ دیجئے، اس کو ہم دین عیسائیت میں لے لیں گے، اور جب یہ دین مسیحیت میں آ جائے گا تو اس نوجوان سے حکومت کے لیے کام بہت لیا جائے گا، اس لیے اے بادشاہ اس کو نہ مارا جائے۔ بادشاہ نے کہا سنو، یہ مسلمان ہے، مسلمان، اور مسلمان پھانسی کے پھندے پر بھی مسلمان رہے گا، مسلمان جیل میں ہتکڑی پہنے بھی مسلمان رہے گا، مسلمان کو قید خانے میں ڈال دو جب بھی مسلمان رہے گا، مسلمان سمندر کی سطحوں پر تیرتا ہوا جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا، مسلمان آگ کے شعلوں میں کود جائے گا تب بھی مسلمان رہے گا، ہر ہر موڑ پر مسلمان رہے گا، یہ مسلمان ہے۔ وزیر نے کہا لیکن سلطان یہ بھی سنو، یہ عرب ہے، اور عرب کو حسیناؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے، میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے حسن کے بلبوتے پر اس کو دین مسیحیت میں داخل کر لے گی۔ لے جاؤ، ٹھیک۔ اس نوجوان کو وزیر اپنے گھر لایا، اپنی لڑکی سے کہا بیٹی دیکھو، اس نوجوان کو اسی شرط میں بادشاہ سے چھڑا کر کے لایا ہوں، اس نوجوان سے حکومت کا کام لینا ہے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک۔ ایک کمرے میں نوجوان کو بند کیا گیا۔ اللہ کے حبیب کے یہ دیوانے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کا واقعہ یہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں نوجوانوں کا ماحول ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نوجوان رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹما رہا ہے، تب تک ایک لوڈی جا کر کے پہنچی، حسین و جمیل خوبصورت ہے، اور جیسے وہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنے حسن کو پیش کیا نوجوان کے سامنے، مگر نوجوان ادھر نہیں دیکھا، اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگا، نیت باندھ کر کے اپنے رب کو یاد کرنے لگا۔ وقت گزر گیا، رات پوری گزر گئی، جب دوسری رات آئی تب پھر اس نے ایسے ہی کیا، جب تیسری رات آئی تو پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ اب تیسری رات اس نے کہا اے نوجوان، میں تم کو تو دین عیسائیت میں نہ لے سکی، لیکن تم نے اپنے دین کی طرف مجھے مائل کر لیا، اب میں فتنہ میں اور فساد میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہارے دین اور تمہارے دین کے قانون سے بہت متاثر ہو چکی ہوں، مجھے اسلام کا قانون پیش کرو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ اس نوجوان نے اسی قید خانے میں اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا، اور لڑکی نے کہا دیکھو ہمارا تمہارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے، میں گھوڑے منگواتی ہوں، اب یہاں سے نکل چلائیں۔ وہ دونوں نکل گئے گھوڑے سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندان خانے میں بھی مسلمان نے اپنے تقوی اور تقدس سے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہ قوم مسلم کی جماعت تھی کہ قید خانے میں رہ کر کے بھی اپنے تقوی اور طہارت کو نہیں چھوڑا تھا، اور تمہیں درس زندگی دیا تھا، تم مسلمان قوم ہو، عیاشی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم گناہ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم چوری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم بے حیائی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم شراب کے اڈوں کو قائم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ اپنے تقدس سے اور اپنے تقوی طہارت والی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے دامن میں لیتے جاؤ اور ان کو بھی اپنے ماحول میں رنگتے جاؤ اور ان کو بھی یہ پیغام سناتے جاؤ کہ مومن بن جاؤ تو تمہارے لیے بھی دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے، کہ وہ توبوا اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سب کے سب فلاح پا جاؤ گے۔ آؤ سنو، یہ جشن غریب نماز ہے، توبہ کی برکت سماعت فرما لو۔ دو بزرگ ایسے پائے جا رہے ہیں اولیاء کرام میں، ایک تو سرکار غوث اعظم اور دوسرے سرکار خواجہ غریب نواز عطا رسول رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سرکار غریب نواز عطا رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ سرکار عطا رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد حضور سرکار عطا رسول اپنی پلکوں سے مطاف کو جھاڑ رہے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگتے ہو مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میری منشا جو ہے تو جانتا ہے، معین الدین میں عطا کروں گا مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے علم میں ہے، پھر ندا آتی ہے معین الدین مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں مولا میری منشا تیرے علم میں
ہے تب تک آواز آتی ہے غیب سے، اے معین الدین، اے معین الدین، جا تیرے سلسلہ کے جتنے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تب تک عرض کرتے ہیں میرے مولا ان کی بخشش کا طریقہ کیا ہوگا؟ ندا آتی ہے معین الدین، جو بھی تیرے سلسلے کا ہوگا جب تک اس کی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ میں تیرے سلسلے کے ہر فرد کو توبہ کی توفیق دے دوں گا تب اس کو موت آئے گی۔ یہی سلسلے چشتیہ کی بڑی عظیم برکت ہے اور یہی سلسلے قادریہ کی برکت ہے۔ دو ہی بزرگ تو ایسے ہیں، سرکار غوث اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ میرا نام لیوا سچا دل سے جو رہے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے۔ تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ قادری کا قادریوں میں اٹھا عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور سرکار عطائے رسول غریب نماز فرماتے ہیں کہ میرا نام لیوا جو محبت سے رہے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے جو جشن غریب نماز منایا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد سمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اے ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے غربت و افلاس کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے پریشانی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ سلطان الہند تمہارے ہیں، غریب نواز تمہارے ہیں، غربت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، افلاس کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، مصیبت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، پریشانی کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، بھیانک ماحول کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، دشواریوں کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ جب ہمارے پاس غریب نواز ہیں اور ہم غریب نواز کے ہیں تو ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ خواجہ ہند در بارحالہ تیرا، خواجہ ہند در بارحالہ تیرا، خواجہ ہند و در بارحالہ تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا۔